ان سب کو موجود کہا جاتا ہے، اور موجود کی دو قسمیں ہیں۔ ایک وہ موجود جو خارج میں کسی ریزن کی وجہ سے موجود ہو، اور دوسرا وہ موجود جو خارج میں بغیر کسی ریزن اور علت کے موجود ہو۔ بس دو ہی موجود ہے پوری دنیا میں، تیسرا کوئی موجود نہیں ہے۔ باعتبار وجود کی اگر آپ بات کرتے ہیں تو ہم موجود ہیں، کل نہیں تھے، آج ہے، کل نہیں ہوں گے۔ دربن کل تھا، آج ہے، کل نہیں ہوگا۔ امریکہ کل نہیں تھا، آج ہے، کل پھر نہیں ہوگا۔ آسمان کل نہیں تھا، آج ہے، کل پھر نہیں ہوگا۔ دنیا میں جتنے موجودات ہیں اس کی دو ہی قسم ہے۔ ایک وہ جو خارج میں بغیر کسی علت اور ریزن کے موجود ہو، اسے واجب الوجود کہا جاتا، اور وہ صرف ایک ہے، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ ہمارا وجود موقوف ہے روح پر، جان پر۔ جب تک بدن میں جسم باقی، روح باقی ہے، we are talking, we are minding, we are catching, we are watching, we are handing, we are thinking, we are handing, we are reading, we can do everything by our soul۔ جسم میں روح ہے تو ہم سب کچھ کر رہے ہیں۔ روح نکل جاتی ہے، انسان ختم ہو جاتا ہے۔ پتہ یہ چلا ہم موجود ہیں خارج میں علت کے سبب سے، اور اللہ تبارک و تعالی موجود ہے خارج میں بغیر کسی علت کے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کی وجہ سے موجود نہیں ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا، ہمارے نبی کون سی قسم میں داخل ہے؟ واجب الوجود ہمارے نبی ہو نہیں سکتے، کیونکہ واجب الوجود صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اور اللہ کسی کی عبادت نہیں کرتا۔ ہمارے نبی نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ ہمارے نبی عبادت کرتے تو ہمارے نبی واجب ہو نہیں سکتے، اور ایسے بھی واجب الوجود صرف ایک ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ اب دوسرا موجود جو ہم لوگ ہیں، انہیں ممکن کہا جاتا ہے، اور ممکن کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے جو کل نہ ہو، آج ہے، کل پھر نہیں ہوگا۔ یہ جلسہ یہ شامیہ نے، بلکہ یہ گاؤں، بلکہ بنگال ہی نہیں، انڈیا، دنیا کل نہیں تھی، آج ہے، کل نہیں ہوگی، اسی کو ممکن کہا جاتا۔ سوال یہ ہے کہ ہمارے نبی کون سے قسم میں داخل ہے؟ واجب ہو نہیں سکتے، ممکن سمجھ میں نہیں آ رہے ہیں، کیونکہ ہمارے نبی عبادت کر رہے ہیں اور واجب عبادت نہیں کرتا۔ امام اس کو محبت ارشاد فرماتے ہیں، ممکن میں یہ قدرت کہا، واجب میں عبدیت کہا۔ یہ ممکن میں قدرت کہا کا مطلب یہ ہے کہ ممکن تو ہے ہمارے نبی، لیکن سمجھ میں اس لیے نہیں آ رہے ہیں کہ نبی بھی ممکن، ہم بھی ممکن۔ لیکن نبی اشارہ کرتے تو چاند کو پھاڑ دیتے ہیں، ہم اشارہ کرتے تو لکڑی بھی نہیں پھٹتی ہے، نبی اشارہ کرتے تو سورج پلٹ آتا ہے، ہم اشارہ کرتے ہیں تو کوا بھی نہیں آتا ہے۔ پھر ہماری طرح کوئی ممکن میں نبی کو شامل نہ کر لے۔ اسی لیے بریلی کے امام کہتے ہیں، ممکن میں یہ قدرت کہا، واجب میں عبدیت کہا، حیران ہوں یہ بھی ہے خطا، یہ بھی نہیں، یہ بھی نہیں، یہ بھی نہیں، وہ بھی نہیں، واجب بھی نہیں ہمارے نبی، ممکن بھی نہیں ہمارے نبی۔ پھر ہمارے نبی ہے کیا؟ تو اس ڈیپ میں آپ جائیں گے تو یہ سمجھ میں آئے گا۔ بیٹا موقوف ہوتا ہے ماں پر، ماں موقوف ہوتی ہے شوہر پر، شوہر موقوف ہوتا ہے شوہر باپ پر، باپ موقوف ہوتا ہے اپنے باپ پر، اپنا باپ موقوف ہوتا پردادا پر، پردادا موقوف ہوتا لکڑ دادا پر، پھل موقوف ہوتا شاخ پر، شاخ موقوف ہوتی ہے جھاڑ پر، اور درخت موقوف ہوتا ہے زمین پر۔ اسی طریقے سے دنیا کی تمام چیزیں دوسری چیزوں پر موقوف ہے، اور اگر ڈیپ میں جا کے آپ دیکھیں گے تو تمام موجودات کی ایک جان ہے۔ وہ جان کیا ہے؟ بریلی کے امام ارشاد فرماتے ہیں، بریلی کے امام ارشاد فرماتے ہیں، پوری دنیا ایک موجود ہے، اور تمام موجودوں کی جان پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ امام اس کو محبت فرماتے ہیں، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت۔ غایت و علت سبب، بہرے جہاں تم ہو سب، تم سے بنا، تم بنا، تم پہ کروڑوں درود۔ باعتبار وجود
ہمارے نبی سے افضل کوئی ہو نہیں سکتا۔ دوسرا آ جائے باعتبار عقل دیکھیں، دنیا کے اندر ایک انسان دوسرے انسان کو بیٹ کرتا ہے، ایک انسان دوسرے انسان کو پیچھے چھوڑتا ہے۔ پتہ ہے آپ کو سائیکل والے سے زیادہ پاور والا وہ شخص ہے جس نے موٹر سائیکل بنائی۔ موٹر سائیکل والے کو بیٹ کر دیا فور ویلر بنانے والے نے، فور ویلر بنانے والے کو بیٹ کیا جب اس سے زیادہ مائنڈیڈ پلین بنانے والا آیا، اب پلین بنانے والے کو بھی بیٹ کر دیا شٹل اسپیس بنانے والوں نے۔ لہذا جس کے پاس عقل جتنی زیادہ ہوگی وہ اپنے پہلے کو اوورٹیک کرے گا، اپنے پہلے کو بیٹ کرے گا اور آگے نکل کے چلا جائے گا۔ سائیکل کی ویلو سب سے افضل و اعلیٰ تھی جب تک موٹر سائیکل نہیں آئی تھی۔ موٹر سائیکل کی ویلو جب سمجھ میں آئی سائیکل پیچھے ہٹ جاتی ہے۔ موٹر سائیکل کی ویلو سب سے افضل و اعلیٰ تھی جب تک فور ویلر نہیں آئی تھی۔ فور ویلر کی ویلو سب سے افضل و اعلیٰ تھی جب تک پلین نہیں آیا تھا، لیکن پلین والوں نے سب کو بیٹ کر دیا ہے۔ عقل جس کے پاس جتنی زیادہ ہوگی وہ دوسرے کو بیٹ کر دے گا۔ اور عقل کے حوالے سے جب ہم نے پڑھنا شروع کیا تو عقل کی 4 قسم ہدایت الحکمت میں بتائی گئی ہے۔ عقل بالفعل، عقل بالعقل حیولانی، عقل بالفعل، عقل بالملکہ، عقل مطلق۔ عقل مطلق تک کوئی دنیا کا سائنٹسٹ نہیں پہنچا ہے، عقل مطلق تک دنیا کا کوئی نیوٹن آئنسٹائن نہیں پہنچا ہے۔ بس آپ اتنا یاد رکھیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کتنی عقل ہے، اسی سے آپ اندازہ لگا لیجئے گا کہ نبی سے بڑا کوئی عالم آ سکتا ہے کہ نہیں آ سکتا ہے، اور نبی کو کوئی بیٹ کر سکتا ہے کہ نہیں بیٹ کر سکتا ہے۔ دنیا کے اندر جتنے سائنٹسٹ ہیں، خواہ وہ نیوٹن ہو، آئنسٹائن ہو، سب کے سب نے 3 سے 4% دماغ کا استعمال کیا ہے۔ علامہ دہلان زینی سیرت النبویہ میں لکھتے ہیں ان اللہ تعالی لم یعط جمیع الناس من بدء الدنیا الى انقضائها من العقل فی جنب عقله صلی اللہ علیہ وسلم الا كحبۃ رمل من بین رمال الدنیا۔ دنیا کے تمام ریگستان کے ذرے کو ایک طرف رکھے اور اس میں سے ایک ریت کا ذرہ نکال لے، ایک ناخن میں 100 ریت آ جاتے ہیں، ایک ریت لے لے، اس ایک ریت کی کوئی حیثیت نہیں ہے تمام ریگستان کے سامنے میں۔ ایسے ہی پوری دنیا کے عقل مندوں کی عقل کی کوئی حیثیت نہیں ہے مصطفیٰ کی عقل کے سامنے میں، پیارے مصطفیٰ کے دماغ کے سامنے میں، پیارے مصطفیٰ کے شعور کے سامنے میں۔ اور سب سے بڑی مثال دے دوں، دنیا والوں نے غور و فکر کیا تو یہ کہا زمین سب سے افضل و اعلیٰ ہے، کیونکہ زمین فصل اگاتی ہے، چاول دیتی ہے، زمین گیہوں دیتی ہے، باجرہ مکہ جو گنا کپاس دیتی ہے، زمین کھجور بھی دیتی ہے، کاجو کشمش پستہ اخروٹ بھی دیتی ہے، زمین پانی بھی دیتی ہے، لہذا زمین سب سے طاقتور ہے۔ لیکن جب پہاڑ کی چٹان کو دیکھا، ماؤنٹ ایوریسٹ ہمالیہ 8848 میٹر اونچائی، اس کی سلامت اور سختی کو دیکھا، انسان نے کہا زمین سے زیادہ پاورفل پہاڑ ہے۔ لیکن پہاڑ کو لوہے کی مشین نے جب پاؤڈر بنانا شروع کر دیا، انسان نے کہا لوہا سب سے زیادہ طاقتور ہے۔ لیکن جب لوہے کو پگھلانے اور گلانے اور جلانے کی مشین پیدا ہو گئی، انگار کے ذریعے انسان نے لوہے کو پگھلانا شروع کیا تو لوہے کو ریجیکٹ کر کے سب سے زیادہ پاورفل آگ کو لوگوں نے مانا۔ لیکن آگ کو جب بارش کے قطرات کافور میں بدل دیے، لوگوں نے واٹر اور سمندر گنگا یمنا کی طاقت کے سامنے سر کو جھکایا ہے۔ اور جب سطح آب بحر پر شعاع شمس مئی جون میں دن کے 12 بجے اپنی حکومت کا سکہ چلایا ہے اور پانی کو بھاپ بنا کر اوپر اڑانا شروع کیا ہے، تو دنیا کے بڑے بڑے دانشوروں نے کہا سب سے زیادہ پاورفل سورج ہے، اور سورج پر آ کر تمام لوگ رک جاتے ہیں۔ سورج، اس کے بارے میں سائنسدانوں نے تحقیق کی ہے، 3,33,000 گنا زیادہ بڑا ہے سورج زمین سے۔ پھر سے سنیں، زمین سے سورج 3,33,000 گنا زیادہ بڑا ہے۔ صرف یہی نہیں، سائنٹسٹ آگے یہ لکھتا ہے 13 لاکھ زمین سورج کے اندر فٹ ہو سکتی ہے، ایسی 13 لاکھ زمین سورج کے اندر فٹ ہو سکتی ہے۔ پتہ یہ چلا سب سے بڑا
सूरज है। इसी वजह से न्यूटन ने भी सूरज को सेंटर पॉइंट माना है, आइंस्टाइन ने भी सूरज को मरकज माना है, गैलीलियो ने सूरज को मरकज माना है, टेको ब्राही ने सूरज को सेंटर ऑफ द वर्ल्ड माना है, आज सरकाली ने सूरज को सेंटर ऑफ द वर्ल्ड माना है। दुनिया के तमाम साइंटिस्ट सुकरातो, बुकरातो, अरस्तु, फिसागोरस, केपलर से लेकर एपीजे अब्दुल कलाम तक तमाम दानिश्वरों ने, ओकला ने सूरज को सबसे बड़ा सेंटर ऑफ द वर्ल्ड माना और सूरज के सामने अपने घुटने को टेक दिए। सिर्फ घुटना नहीं बल्कि सर को भी झुका दिया। 571 ईस्वी अब्दुल्ला की पीठ से, आमीना के बदन से मक्का की धरती पर मकाम बैवा पीर के दिन सुबह सादिक रब्बे कदीर ने लफ्ज़ मोहम्मद से मुसम्मा मुस्तफा को पैदा किया और वो हमारे नबी मकाम सहाबा में अली की नमाज के लिए सूरज पर अपनी हुकूमत का सिक्का चलाया और कहा पलट। ये दरअसल जवाब था दफा दखले मुकद्दर के तहत। न्यूटन देख ले, आइंस्टाइन देख ले, केपलर देख ले, सरकाली देख ले, अरस्तु देख ले, फिसागोरस देख ले, कैम्ब्रिज वाला तू भी आ, जेएनयू वाला तू भी आ, एबीसीडी वाला तू भी आ, कॉन्वेंट वाला तू भी आ, सेंट पायस वाला तू भी देख। दुनिया की तमाम ताकतें देख लो, सेंटर ऑफ द वर्ल्ड पूरी दुनिया में सबसे महान सूरज को मानते हो, मगर वो तो मुस्तफा का नौकर है, नौकर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलाम गिलानी अज़हरी साहब क़िबला, खलीफे हुजूर ताजुल शरिया, जश्न दस्तार बंदी, दारुल उलूम नूरुल इस्लाम, सरज़मीन बारी गुरा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जिंदाबाद, वाह वाह, है वाह वाह, जिंदाबाद। अक्ल ये कहती है कि सबसे बड़ा सूरज है और सूरज गुलाम है मुस्तफा का, तो आओ सबसे बड़े मुस्तफा को हम मान लेते हैं। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। सूरज पर हुकूमत के बाद भी अगर कोई मुस्तफा को नहीं मानता तो कुरान बोलता है अला इन्नहुम हुमुस सुफहा वलाकिन ला यअलमून। वो डबल बेवकूफ है, वो डबल बेवकूफ, अपनी बेवकूफी का इल्म भी नहीं उसको। ये हो गया वजूद, अक्ल। अब जरा इल्म मुस्तफा के बारे में इमाम अहमद बिन हंबल मुस्नद अहमद बिन हंबल के अंदर लिखते हैं हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने ख्वाब में देखा। फरमाते हैं अतानी रब्बी फी अहसन सूरा वक़ाल या मुहम्मद क़ुल्तु लब्बैक व सअदैक क़ाल फ़ीमा यख़्तसिमु अल मलअul आला फ़क़ुल्तु ला अदरी या रब्बी फ़वदअ यदहु अला कतफ़ै फ़वजदतु बर्द अनामिलिही बैन सदै फ़अलिमतु मा फ़िल मशरिक़ वल मग़रिब। इल्म मुस्तफ़ा। हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने ख्वाब में रब्बे कदीर को देखा। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौला आला के फरिश्ते किस बात में उलझे हुए हैं? या रब मुझे नहीं पता। रब्बे कदीर ने अपनी शायान शान दस्ते कुदरत शान मुस्तफ़ा को ज़ोहरे मुस्तफ़ा पीछे मुस्तफ़ा दोनों शानों के बीच में, और हज़रत हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं रब्बे कदीर की कुदरत की उंगलियों की ठंडक मेरे सीने में महसूस की है। सुभान अल्लाह बेशक। और उसके बाद जो मुझे इल्म हासिल हुआ फ़अलिमतु मा फ़िल मशरिक़ वल मग़रिब, जमीन व आसमान, मशरिक़ व मग़रिब, ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ, सब कुछ को मैं जान लिया, सब कुछ को मैंने पहचान लिया। इल्म पता ये चला हमारे नबी से अफजल व आला कोई हो नहीं सकता, हमारे नबी से बड़ा अल्लामा कोई हो नहीं सकता, और जब हमारे नबी से बड़ा अल्लामा कोई नहीं हो सकता तो फिर इस्लाम को कोई शख्स ओवरटेक नहीं कर सकता, इस्लाम को कोई शख्स बीट नहीं कर सकता। उसकी एक और वजह, तीसरी वजह दे, चौथी वजह दे दूं बल्कि रफ्तार। आज भी रफ्तार का जमाना है। साद मेमन छत्तीसगढ़ वाला 5 साल की मेहनत से एक मिनी कंप्यूटर बनाया जिसके अंदर 18 या 8 कंप्यूटर का पावर उसने एक कंप्यूटर में दिया। 8 कंप्यूटर का पावर एक कंप्यूटर में लाया। कौन?
साद मेमन, बड़ी बड़ी कंपनियों ने उसको एडॉप्ट करना शुरू किया। आप आ जाइए ना हमारे यहाँ काम कीजिए, कहा नहीं मुझे और पढ़ना है और इंडिया को डिजिटल इंडिया बनाऊंगा। इसका मतलब ये हुआ कि आज भी अल्लाह ने मोमिन को जितनी अक्ल दी है किसी काफिर के पास उतनी अक्ल नहीं है। मोमिन को जितना शऊर और इदराक दिया है किसी काफिर के पास नहीं। रफ्तार, सबसे ज्यादा तेज रफ्तार चाहे सवारी हो, इंसान दूसरे को बीट करके सबसे आगे निकल जाएगा। शटल स्पेस 28,000 किलोमीटर पर आवर रफ्तार है। किसकी? शटल स्पेस की। इंसान उससे ज्यादा तेज रफ्तार सवारी बना लेना, उसको पीछे छोड़ देगा, वो आगे निकल जाएगा। रफ्तार के एतबार से हमारे नबी की क्या कैफियत है, हमारे नबी की रफ्तार कितनी, सुभान अल्लाह, इस सुभान हवाले से अगर आप तहकीक करेंगे तो यहां तक पहुंचेंगे। आइंस्टाइन, उसने ये लिखा, there is nothing faster than speed of light, which is 1,86,000 per second. 1,86,000 मील एक सेकंड में सुभान अल्लाह, रोशनी की रफ्तार। सुभान अल्लाह, बेशक 1,86,000 मील रोशनी की रफ्तार। अब रोशनी से ज्यादा कोई तेज रफ्तार, रोशनी के बराबर ही आज तक कोई नहीं पहुंच पाया। शटल स्पेस भी, राजधानी भी, प्लेन भी, कतर एयरलाइंस भी, रोशनी की रफ्तार के बराबर कोई नहीं पहुंच पाया। अब सबसे ज्यादा तेज रफ्तार 1,86,000 मील, समझ रहे हैं आप? एक सेकंड में 1,86,000 मील रोशनी की रफ्तार है। हम सीधा चलते हैं रोशनी के पास, सूरज के पास। सूरज, तू चमकता कैसे है? सूरज बोलता मिन हैसो हिया हिया, मैं तो तारीफ था। डरे नबी के दामन को फैलाया, नबी ने भीख में रोशनी दी तो मैं आज तक चला। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। चांद, तेरी चांदनी कैसे बाकी है? कहा मैं भी मिन हैसो हिया हिया तारीफ था। मैंने भी देखा सब लोग भीख मांग रहे हैं, मैं भी भीख मांगने चला गया। नबी ने भीख में रोशनी दी है तो मेरी चांदनी आज तक बाकी है। पता ये चला आइंस्टाइन, तूने तो डिस्कवरी कर दी कि रोशनी, सूरज की रोशनी की रफ्तार 1,86,000 मील फी सानिया, 8 मिनट कुछ सेकंड में सूरज की रोशनी धरती पे पहुंचती है। मगर जरा ये तो पूछ ले, सूरज चमकता कैसे है? सूरज को ये रफ्तार कहां से मिली? सूरज की रोशनी कहां से आई? तो सूरज ये जवाब देगा, और ये जवाब सूरज की तरफ से कौन देगा? अगर कोई मस्जिद का इमाम दे दे तो ये कहेगा कि इसकी लाइन है अलिफ बा ता ता जीम हा खा दाल दाल रा ज़ा सिन शिन सॉन गा ता ज़ा ऐन गैन फा काफ काफ लाम मीम नून वाव हाल वाली हमजा या वाली। ये तो इदादिया वाले लोग हैं, ऊला सानिया सालसा राबिया खामसा सादिसा साबिया वाले लोग हैं। ये यस्सरनल कुरान अम्मा पारा कुरान शरीफ शरे विकाया हिदाया बिराया निहाया गुरर शरकन दकाइक बहल मुहीत समरकंदिया फतावा रस्मिया वाले लोग हैं। इसलिए इसकी बात हम क्यों कर माने? इसकी लाइन अलग मानी जाती है। और जो लोग ABCD वाले हैं, कॉन्वेंट सेंट पायस सेंट जोसेफ वाले हैं, वो सूरह फातिहा की मीनिंग से जाहिल है, वो सूरह नास की अंडरस्टैंडिंग से जाहिल है, वो सूरह रात को समझने से कासिर है। इसलिए रब्बे कदीर ने सूरज की रफ्तार को बताने के लिए एक ऐसे शख्स का इंतखाब किया जो शख्स अपने आप में आलिम भी है, हाफिज भी है, कारी भी है, मुफ्ती भी है, मुहक्किक भी है, मुदब्बिर भी है, मुफस्सिर भी है, मुशर्रिह भी है। तो दूसरी तरफ वो न्यूटन का बाप भी है, आइंस्टाइन का दादा भी है, तमाम साइंसदानों का बाप बनाकर 1272 हिजरी 14 जून 1856 ईस्वी में नबी अली खां की पीठ से एक बच्चा बरेली की धरती पर इमाम अहमद रजा खान के नाम से पैदा किया। इमाम अहमद रजा तमाम साइंसदानों के बाप भी है तो अपने वक्त के गौस भी है, मुजद्दिद भी है, वलियों का लीडर भी है, चीफ कमांडर भी है। शेख अब्दुल कादिर के ये नायब इमाम अहमद
مسلک اعلیٰ حضرت فیضان اعلیٰ حضرت خلیفہ حضور تاج الشریعہ حضرت علامہ مفتی غلام گیلانی اثری صاحب قبلہ جشن دستار بندی باعتبار وجود، باعتبار علم، باعتبار عقل، باعتبار رفتار ہمارے نبی سے افضل کوئی نہیں، اور سب سے بڑے علامہ ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اب آئیے 10 شوال 1272 ہجری میں جس ذات گرامی نے یہ نظریہ دیا کہ سورج کی روشنی کی رفتار جو آئنسٹائن بتا رہا ہے یہ بھیک ہے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے در کی، وہ آج دارالعلوم نور الاسلام میں بخاری والے بھی، قاری صاحب بھی فارغ ہوئے، حافظ صاحب بھی فارغ ہوئے، کسی نے 1 سال لگایا، کسی نے 2 سال، کسی نے 3 سال، جس کی میموری پاور جتنی زیادہ اسٹرانگ اتنی فاسٹلی حفظ کرتا ہے۔ میں ایک ایسے آدمی کو جانتا ہوں جو 3 مہینے میں پورے قرآن کا حافظ بن گیا، دنیا ان کو شیخ عبدالحق محدث دہلوی کے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ امام شافعی بھی اسی زمرے میں، مجدد الفسانی گوالیئر کے جیل میں بھی 3 ہی مہینے میں حافظ قرآن بن گئے، مگر ایک ایسے آدمی کو میں جانتا ہوں جو صرف 7 دن میں حافظ قرآن بن گئے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ امام اعظم کے پاس پڑھنے کے لیے ایک بچہ آیا، حضرت میں بھی علامہ بنوں گا۔ حضرت نے کہا جا قرآن یاد کر کے آ پہلے۔ کس نے؟ امام اعظم۔ وہ بچہ گیا اور 7 دن کے بعد پھر آ گیا، بولے حضرت میں بھی علامہ بنوں گا۔ میں نے کہا نا قرآن یاد کر کے آؤ، کر لیا حضرت۔ بولے پورا قرآن 30 پارے 7 دن میں؟ بولے جی حضرت۔ اس بچے کا نام امام محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ لیکن اعلیٰ حضرت کے میموری پاور کو جب جوڑا گیا ہے، مقدمہ فتاوی رضویہ میں یہ لکھا ہے کان هو احفظ بعد البخاری، امام بخاری کے بعد سب سے زیادہ میموری پاور اگر کسی کا اسٹرانگ ہے وہ بریلی کا قلندر امام۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جن کے پڑھائی کے ٹائم کو جوڑا گیا، اور وہ بھی کب؟ اگر اس بستی میں کوئی عالم نہیں ہے اور کرتا پاجامہ ٹوپی پہن کے نماز پڑھتا ہے، لوگ کہتے ہیں عالم صاحب، تو سینہ چوڑا ہو جاتا ہے اس کا، دیکھ مجھے لوگ عالم بول رہے ہیں، حالانکہ اسے فوراً روکنا چاہیے کہ بھائی میں عالم نہیں ہوں۔ جو حافظ ہے وہ حافظ ہے، جو مولوی ہے وہ مولوی ہے، جو عالم ہے وہ عالم، جو مفتی ہے وہ مفتی۔ حافظ کو کسی نے عالم بولا، عالم کو کسی نے مفتی بولا، میدان محشر میں ذمہ دار ہے۔ BUMS الگ ہے، MBBS الگ ہے، MD الگ ہے، DM الگ ہے، سب کی فیس الگ الگ ہے، مگر ہر کرتا پاجامہ ٹوپی اور نماز پڑھانے والا سب علامہ ہی ہمارے ہیں، کوئی فرق نہیں۔ اس وجہ سے بھی کچھ بربادی ہے۔ اس لیے ہمارا نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انو نزل الناس منازلہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہمیں حکم دیا کہ ہر شخص کو اس کی منزل میں رکھو، جو جس قابل ہے اس کو اسی قابل رکھے۔ اعلیٰ حضرت کو کسی نے کہا دیا حافظ صاحب، تو انہوں نے سوچا میں تو حافظ صاحب ہوں نہیں، لاؤ ان کی بات سچ کر دیتا ہوں، اور 1 پارہ دن میں پڑھا اور رات میں تراویح پڑھائی، دوسرے دن پھر 1 پارہ پڑھا اور تراویح پڑھائی، تیسرے دن پھر 1 پارہ پڑھا اور تراویح پڑھائی۔ اس طرح پڑھنے کے ٹائم کو جوڑا گیا تو صرف 7 دن نہیں، 7 گھنٹے میں حافظ قرآن اعلیٰ حضرت۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ 7 گھنٹے میں حافظ قرآن اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ توحید و رسالت کے شہدائی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سب سے بڑے عالم، ہمارے نبی سب سے بڑے عالم اس لیے بھی ہے کہ کچن میں نمک کہاں رکھا، شکر کہاں ہے، یہ کون بتائے گا؟ ماں اور بہن جو کچن چلاتی ہے، کچن کا نظام چلاتی ہے، اور اگر کچن میں آپ چلے جائے پہلی بار تو نمک کی جگہ شکر اور شکر کی جگہ نمک ڈالیں گے، اور نظام کچن، نظام طعام درہم برہم ہوتا نظر آئے گا۔ کچن کا نظام چلانے کے لیے کچن کی عالمہ ہونا ضروری ہے، گاؤں کا نظام چلانے کے لیے گاؤں کا علم ہونا ضروری ہے۔ اگر یہ بات سمجھ میں آ گئی تو سنیں،
کار چلانے کے لیے کار کا علامہ چاہیے، ٹرک چلانے کے لیے ٹرک کا علامہ چاہیے، اپاچی چلانے کے لیے اپاچی کا علامہ چاہیے، فارچونر چلانے کے لیے فارچونر کا علامہ چاہیے، قطر ایئر لائنس اڑانے کے لیے اس کا پائلٹ چاہیے، جو جس ڈپارٹمنٹ کو آپریٹ کرتا ہے اس کا علامہ ہونا چاہیے۔ پیارے مصطفیٰ کو رب قدیر نے صرف مکہ چلانے کے لیے نہیں بھیجا، صرف مدینہ چلانے کے لیے نہیں بھیجا، صرف عرب چلانے کے لیے نہیں بھیجا، صرف عجم چلانے کے لیے نہیں بھیجا، بلکہ پوری دنیا کا کریئیٹر اللہ ہے اور آپریٹر مصطفیٰ کو بنا دیا ہے، خالق اللہ ہے اور حاکم مصطفیٰ کو بنایا۔ اسی لیے پوری دنیا میں سب سے بڑا علامہ بھی ہمارے نبی کو بنایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بعد سب سے زیادہ کسی کو علم دیا ہے، سب سے بڑا علامہ بنایا تو وہ کوئی اور نہیں پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے۔ اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا، دونوں جہاں میں آپ کا قبضہ و اختیار۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ زندہ باد زندہ باد۔ سب سے بڑے علامہ ہمارے نبی، اور نبی نے اپنے بعد جاتے 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 اب آئی ایک جنگ میں 70 حافظوں کو شہید کر دیا، 70 حافظوں کو ٹارگٹ کیا گیا، باضابطہ حافظوں کو چن چن کے ماریں گے۔ اس لیے میں ایک بات ابھی مظفر پور کے ایک پروگرام میں کہا تھا جو چینل پر بہت زیادہ وائرل ہوا، جس سنت پر وہ یہاں بھی بول رہا ہوں، غور سے سنیے گا، بقرہ کی قربانی جائز یا ناجائز، اس حوالے سے اعلیٰ حضرت سے مسئلہ پوچھا گیا کہ ہندوستان میں بقرہ بڑے قاف سے ہے، بقرہ کی قربانی نہیں کرتے کیونکہ اس سے فساد ہو رہا، اس کی وجہ سے فساد ہو رہا تو چھوڑ دیتے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جس سنت پر اٹیک ہو سب کو مل کے اسے بچانا واجب ہو جاتا ہے، فتح رضویہ شریف، یعنی وہ سنت اپ گریڈ ہو کے واجب کے درجے میں چلی جاتی، سیدھا اوپر پوسٹ پر آ جاتی ہے۔ جس چیز پر اٹیک ہو، اگر قرآن پر اٹیک ہو سب پر لازم ہے کہ قرآن کی حفاظت کرے، شان مصطفیٰ پر اٹیک ہو شان مصطفیٰ کی حفاظت کرے۔ حافظوں کو ٹارگٹ کیا گیا، 70 حافظوں کو شہید کر دیا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ وقت ابو بکر صدیق سے کہتے ہیں امیر المومنین قرآن کو جمع کر لیا جائے، کام وہ کیف افعل ولم یفعل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کام میں کیوں کروں جو نبی نے نہیں کیا۔ اس وقت تک قرآن 2 تختی کے درمیان نہیں تھا، الگ الگ، ایک پیج ان کے پاس، ایک پیج ان کے پاس، ایک پیج ان کے پاس، 10 صفحے ان کے پاس، ایسا تھا قرآن، 1-2 تختی کے درمیان نہیں تھا۔ کس نے مشورہ دیا؟ عمر فاروق اعظم نے۔ کس کو؟ امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق کو۔ جواب کیا دیا؟ کیف افعل لم یفعل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کام میں کیوں کروں جو نبی نے نہیں کیا۔ حضرت عمر فرماتی واللہ وہ خیر، خدا کی قسم یہ بہتر کام ہے، اور دونوں کی بحث ہونے لگی۔ بحث کرتے 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 حضرت ابو بکر فرماتے حتی شرح اللہ صدری لذلک کما شرح صدر عمر، اللہ نے میرا سینہ بھی اس کام کے لیے کھول دیا جس کام کے لیے عمر فاروق کا سینہ کھولا تھا۔ سبحان اللہ سبحان اب قرآن جمع ہو گیا، آگے اور ہے، ایک اور صحابی کو بلایا زید بن حارثہ کو، حضرت ابو بکر صدیق نے قرآن جمع کرنا ہے، انہوں نے بھی یہی کہا کیف افعل لم یفعل النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو بکر صدیق نے پھر جواب دیا، دونوں میں بحث ہونے لگی۔ یہاں ایک قابل غور پہلو یہ ہے کہ امیر المومنین ابو بکر صدیق ہے اور زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عام صحابہ میں سے جن کے پاس قرآن کی آیتیں بھی تھی، اور حضرت عمر وہی بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضرت زید بحث کرنے لگے حضرت ابو بکر صدیق سے، لیکن حضرت عمر کچھ نہیں بولے۔ اس کا مطلب یہ ہوا جب پیر صاحب اور مرید صاحب میں کچھ باتیں چل رہی ہو تو ہم نشینوں کو ٹانگ نہیں اڑانا چاہیے، جو حاشیہ بردار ہے اس میں بیچ میں انٹرفیئر نہیں کرنا چاہیے، مقراتی نہیں کرنی چاہیے، اس میں ڈائریکٹ مرید سے مخاطب ہے پیر صاحب، انہی کو ان سے بات کرنے دینا چاہیے۔ بیچ میں جو پڑھتا ہے وہی گڑبڑ سڑبڑ کرتا ہے اور نظام کو درم برم کرتا ہے۔ بہرحال قرآن شریف 2 تختی کے درمیان جمع ہو گیا۔ حضرت عثمان غنی کے زمانے میں ایک رسم میں جمع کیا گیا، اور جب ایک رسم عثمانی میں جمع کیا جا رہا تھا، اس کا نام رسم عثمانی پڑا، تب یہودی پہنچے تھے حضرت عثمان کے پاس
حضرت سب کچھ ٹھیک ہے، ایک نقطہ کو ہٹا دیجیے نا، اور بدلے میں جو کہیے گا میں دے دوں گا۔ وہ نقطہ کون سا تھا وہ سن لیں۔ فلما آتى اہل قریۃ استطعم اہلھا فابوا ان یضیفوہما۔ وہ نقطہ یہ تھا، خضر اور حضرت موسیٰ کا سفر، یہ ہمارے ائمہ اعظام مسجدوں میں بیان کرتے ہیں، اور آپ لوگوں نے سنا ہوگا مسجدوں میں، لیکن یہ وہ آدمی سنتا ہے جو مسجد میں تقریر سے پہلے جاتا ہے۔ اگر تقریر کے بعد میں کوئی جمعہ میں جاتا ہے تو وہ 100 سال جمعہ کی نماز پڑھے ایک بھی مسئلہ نہیں سیکھ پائے گا۔ ہم سے اچھے خطیب آپ کی مسجد کے امام صاحب ہے، یاد رکھیے گا، ہر جمعہ میں نئی تقریر کرتے ہیں، محنت کر کے کرتے ہیں۔ ہم ایک تقریر کئی اسٹیٹ میں کر لیتے ہیں، معقول نذرانہ لے کر، فلائٹ سے آ کر۔ آپ کا امام ایک ہفتے سے دوسرے ہفتے تک محنت کر کے تقریر کرتے ہیں، اور وہ یہ سب واقعات بیان کرتے ہیں۔ فرق یہ ہے کہ آپ وہاں جمعہ کی تقریر ختم ہونے کے بعد جاتے ہیں جب عربی میں خطبہ شروع ہوتا ہے، اور عربی کا خطبہ بھی تقریر ہی ہے، مگر وہ سر کے اوپر سے باؤنس کرتا ہے، وہ سمجھ میں نہیں آتا ہے امام صاحب نے عربی میں کیا کہا، حالانکہ وہ بھی تقریر ہی ہے۔ اس لیے عرب میں الگ سے تقریر نہیں کی جاتی، خطبہ ہی تقریر ہوتی ہے عرب کنٹری میں، آج بھی عرب کنٹری میں الگ سے تقریر نہیں کی جاتی۔ لہذا مسجد میں جمعہ کی تقریر سے پہلے پہنچے، تمام کاروبار کو چھوڑ کر کے۔ اگر ایک جمعہ میں امام صاحب نے 4 مسئلے بیان کیے، آپ نے 4 سیکھے، مہینے میں 4 جمعہ ہوتے ہیں، 4 کو 4 سے انٹو کریں تو بن جاتے ہیں 16۔ ایک مہینے میں 16 مسئلوں کے علامہ بن جائیں گے آپ، اور ایک سال میں 12 مہینے ہوتے ہیں، 16 کو 12 سے انٹو کریں، پھر آپ کی زندگی کتنے سال کی ہے اس سے انٹو کر کے دیکھیں تو علم میں اضافہ ہوتا رہے گا۔ حاصل یہ حضرت موسیٰ اور خضر کا واقعہ ہے، یہ